السلام علیکم۔ اقتصادی میدان میں بہت سی اچھی خبریں آ رہی ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو خاص طور پر ایکسٹرنل سیکٹر میں جو ولنریبلٹیز تھیں ان کو سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ مدد فراہم کریں گی۔ ایک تو دوست ممالک سے ایک پیکیج کی توقع تھی کہ ہمیں مؤخر ادائیگیوں کے اوپر تیل مل جائے گا، کچھ ڈپازٹس جو ہمارے پاس ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس یا تو وہ رول اوور ہو جائیں گے یا کچھ مزید مدت کے لیے ہمیں کچھ اضافی رقم مل جائے گی۔ اس کے اوپر اچھی اور عملی طور پر کہنا چاہیے کہ حتمی سٹیج کے اوپر پیش رفت ہو چکی ہے۔ توقع ہے کہ کسی بھی وقت ان کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اس میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، اور ملا کے اگر دیکھیں تو کچھ تو ہمیں وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل سپلائی ہے، کچھ پیسے رکھیں گے، لیکن ساتھ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت ایک لیجسلیشن کر رہی ہے جس کے نتیجے میں حکومتی سطح پر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کچھ ہمارے جو اثاثے ہیں ان کی ہم نجکاری کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا ان پاپولر سٹیپ نظر آتا ہے بعض لوگوں کو، لیکن اگر آپ کے ملک کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاری آنی شروع ہو جائے، اس کا راستہ کھل جائے اور انویسٹر کانفیڈنٹ فیل کرے تو وہ لانگ ٹرم اس کے گینز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس والے پیکیج کے اندر وہ چیز بھی شامل ہے، اور اگر یہ مٹیریلائز ہو جاتا ہے تو پھر قوی امکان ہے کہ آخری ہفتے میں اگست کے آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہو جائے جس سے ہمارے روپے کے اوپر دباؤ جو ہے مزید کم ہو جائے۔ ویسے تو وہ 250 سے 210 سے بھی نیچے آج کل آیا ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں، لیکن اس کو 200 کے دائیں بائیں کہیں موو کرنا چاہیے۔ اس سے اوپر ابھی جو ویلیو ہے وہ ابھی بھی انڈر ویلیوڈ ہے روپی ڈالر کے مقابلے میں، 10-12 روپے اس کو فوری طور پر گین کرنا چاہیے ان دی کمنگ ڈیز۔ لیکن پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کی طرف آ جائیں تو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے ایک جلسے کے اندر گزشتہ روز کہا کہ نواز شریف پاکستان آنے والے ہیں اور پورا ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ آج جاوید صاحب نے ان کے پارٹی سے پی ایم ایل این نے اس کی باقاعدہ تصدیق کر دی، جاوید لطیف صاحب نے، اور کہا کہ ستمبر میں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں۔ ہم نے پی ایم ایل این کے مختلف جو لیڈرز ہیں ان سے اس حوالے سے بیک گراؤنڈ انٹریکشن کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا پیش رفت کیا ہے، کیا کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے، تو بڑی انٹرسٹنگ ایک سچویشن سامنے نظر آتی ہے۔ انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو اگر اکانومی سٹیبلائز ہو جاتی ہے ستمبر اکتوبر کے مہینے میں تو ایک ونڈو آئے گی پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جس میں وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ جس سچویشن میں اپریل میں انہوں نے حکومت لی تھی وہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے والا کام تھا۔ ایکسٹرنل سیکٹر خالی تھا، ڈالر والر کوئی نہیں تھے اکاؤنٹ کے اندر، تیل کی قیمتیں 80 سے 125 پہ چلی گئی تھی جس کو خان صاحب 150 پہ فکس کر رہے تھے، وہ 300 روپے کی قیمتیں ہو گئی تھی۔ بنگلہ دیش نے بھی 50% انکریز کیا، وہاں ہنگامے ہو گئے، سری لنکا میں کرائسس آ گیا، اس کو ایڈریس کرنا تھا۔ مفتہ ڈیڈ اے گڈ جاب، جتنا بھی ان پاپولر ہو ہی ڈیڈ اے گڈ جاب، اس کو کرائسس کو ایورٹ کر کے آگے بڑھنا تھا، لیکن مہنگائی اس سے بڑھ گئی۔ اب ایک اپرچونٹی آئے گی ان کے پاس ستمبر اکتوبر کے مہینے میں جہاں یہ ریلیف دے سکتے ہیں، انفلیشن کو تھوڑا نیچے لا سکتے ہیں اور شاید اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ وہی ایک اپرچونٹی ہے جس میں نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے پی ایم ایل این سیاسی طور پر سوچ رہی ہے کہ ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ سمر ویکیشنز چل رہی ہیں عدالتوں کے اندر، عدالتیں کھلتی ہیں تو 2-3 بڑے مقدمات کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ اس میں سے ایک کیس تو ہمارا لاسٹ ٹائم خیال یہ تھا کہ جسٹس عامر فاروق کا ایک آبزرویشن تھی عدالت کے اندر مریم کے وہ ٹرسٹ ڈیڈ والے ایشو کے اوپر۔ میں اس کو دوبارہ اگر غلط نہ کوٹ کر دوں تو انہوں نے سوال پوچھا کہ جس نے ٹرسٹ ڈیڈ دی ہے وہ کیا اس کو مانتا ہے، تو جواب دیا گیا تھا نیب کی جانب سے جی مانتا ہے۔ تو اس نے کہا جس نے سائن کی ہے وہ کیا وہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کو مانتی ہے، تو نیب کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جی مانتی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ نقلی تو نہ ہوئی، پھر تو یہ اصلی ہوئی۔ تو اس آبزرویشن کے بعد تو مجھے لگتا تھا کہ اس کیس کا وہ جو بقیے تھے وہ دھیڑ چکی ہے، عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ دھیڑ چکی ہے۔ اب دوسرا اس کا ایشو، اس کا حتمی طور پر فیصلہ آنا باقی ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ اور ایک وہ جج ارشد ملک والا معاملہ ہے، وہ بھی بہت ٹیڑھا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی عدالت کو اس کے بعد اس کو اوپر بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سمر ویکیشنز عدالت کے اینڈ ہونے پہ آ رہی ہیں اور یہ عدالت کو دیکھنی ہے اور اس کے بعد نون لیگ نے اپنی پوزیشن لینی ہے۔ اٹس ناٹ فار اوے۔ تو شاید آئندہ آنے والے ہفتے سیاسی میدان میں ہمیں بہت ہی ہلچل اور طوفان مچاتے نظر آئیں۔ عمران خان نے کہا کیا تھا لاہور جلسے کے اندر نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، پہلے وہ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے ایک نیا پلان بنایا جو میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کیسز کرو، کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو اور اس کو ڈسکوالیفائی کر کے ادھر سے نواز شریف کو بلاؤ اور پھر کہو کہ دیکھیں ہم عمران خان کو بھی لڑنے دیں گے اور نواز شریف کو بھی جو بین ہے وہ ہٹایا جائے۔ جو بھی یہ سازش کر رہے ہیں کان کھول کے سن لو، عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا۔ میرا مقابلہ اس ڈاکو سے نہ کرو۔ نواز شریف کو لانے کی کوشش ہے سپٹمبر کی آخر میں۔ نواز شریف فکر نہ کرو، تمہارا میں بہت اچھی طرح استقبال کروں گا۔ یہ جو سازش کی جا رہی ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے سامنے کھڑا کرنے کی، یہ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہے اس ملک کو کمزور کرنے کا۔ ایک اور ایشو ہے اور وہ ہے -1 کا، اور وہ -1 کے اندر
وہ جو تیل ہے نا اس آگ کے اندر وہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ کہیں اور سے ہمیں کم سننے میں ملتی ہے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں سے خود عمران خان کی زبانی سننے میں سب سے پہلے ملی۔ فیٹ ایف کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ان کے 2 لوگوں کے نام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آنا شروع ہوئے، اور پھر عمران نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ میں -1 ہوا تو باقی بھی آپ کے ساتھ وہی کچھ کریں گے۔ 2 نام مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سے تھے۔ اپوزیشن جماعتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ فیٹ ایف کی میٹنگ جس میں اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کی رول پلے کیا تھا، اس میں یہ دونوں لوگ اپنے آپ کو آلٹرنیٹ لیڈرشپ کے طور پر پریزنٹ کر رہے تھے، اس طریقے سے اپوزیشن سے پیش آ رہے تھے۔ وہاں سے -1 کا کام شروع ہوتا ہے، بحث مباحثہ، اور آگے چلتا جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، میں آپ کو ایک سناتا ہوں کچھ سٹیٹمنٹس بھی اس کے اوپر۔ 2-3 ایشوز ایسے ہیں جو عمران خان کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں۔ ایک توشہ خانہ ریفرنس ہے، اور اسی طرح فورن فنڈنگ کا کیس ہے۔ اس کے اوپر ابھی ڈکلیریشنز نہیں آئے ہیں، لیکن نواز شریف کی نااہلی ہوئی تھی کہ 10,000 درہم اس نے اپنے بیٹے سے لینے تھے، اکاؤنٹ ریسیویبل تھا، اور اس نے اس کو ایسٹ میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ ہم نے اس کو نااہل کر دیا کیونکہ یہ صادق امین نہیں رہا۔ اس کو 10,000 روپے لینے تھے، لینا ہے کسی سے پیسہ، اور بتایا نہیں اس نے یہ صادق امین نہیں ہے، ڈسکوالیفائڈ فار لائف ٹائم۔ یہ سزا تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ تو یہاں پر فورن فنڈنگ والے کیس میں بھی اور توشہ خانہ والے میں بھی وہ مثال دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، اور 9 حلقوں میں جہاں بائی الیکشن میں عمران خان الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور نون لیگ وہاں یہ سوال اٹھانے جا رہی ہے، یہ تو صادق اور مین نہیں ہے۔ ہوا کیا -1 کے اوپر کس نے کیسے کیسے کب کب کہا، وہ سنیے ذرا۔ یہ فیصل ووڈا کا جن کا آپ نے آخر میں بیان سنا، یہ کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے کنفرنٹ کیا تھا 2 پی ٹی آئی کے لوگوں کو عمران خان کی موجودگی میں۔ تو یہ باقاعدہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ساروں کے نام میں صرف آن ایئر لیتا نہیں، چھوڑ دیتا ہوں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ ہیں، صاحب فوزیہ قصوری صاحبہ، اب بانی جو پارٹی کے ہیں تحریک انصاف کے، ان میں سے ایک ہیں، بس ان کو میں سینئر سیاستدان کے طور پر ہی متعارف کرواؤں گا کیونکہ سیاسی میدان میں تو آج کل یہ ایکٹیو نہیں ہے۔ فوزیہ بھی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ہی سے پہلے سٹارٹ کر لیں، یہ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ 2 ایشوز ایسے ہیں جو ایک امبیرسنگ سی سچویشن ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور عمران خان کی ذات کے حوالے سے بھی۔ فورن فنڈنگ کتنا ٹیڑھا پیچیدہ معاملہ ہے، آپ تو خود اس معاملوں کو شاید قریب سے دیکھا بھی اور جانتی بھی ہوں، کچھ بتا سکتی ہیں کچھ ایسی ممنوعہ فنڈنگ، غیر ملکی فنڈنگ، فورن فنڈنگ، کچھ ایسی پارٹی کو فنڈز آئے؟ بہت شکریہ ندیم بھائی آپ کا، آلویز اے پلیجر۔ آپ کے پروگرام بہت ریگولرلی دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی انبائسڈ اور ایک بہت سینٹی کے قریب جو انالیسز ہوتا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بہرحال ندیم بھائی دیکھیے، ایسا ہے کہ یس میں بہت انوالو رہی ہوں، کوئی 22 سال ایکٹیو رہی ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور جو بھی ہماری فنڈ ریزنگ ہوتی تھی شوکت خانم کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کا میں حصہ رہی ہوں، اور بہت سی جگہوں کے اندر، بہت سے پروگرامز کے اندر موجود رہی ہوں۔ اور لائک آئی ہیو سیڈ بیفور، میرا ہمیشہ ایک انسپریشنل رول تھا۔ میں کوئی آفس بیرر نہیں تھی اوورسیز چیپٹرز کی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ پیسے کلیکٹ کر کے کس طریقے سے یہ لوگ کس ٹائم پہ بھیج رہے ہیں، اور ہمارا صرف کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو انسپائر کرنا کہ جی آپ تحریک انصاف کو ڈونیشنز دیجئے۔ کیا ان فنڈز میں کچھ پرابلم تھی؟ کیا اس میں ممنوع اور فورن فنڈنگ کی نیچر کے کچھ ایسے فنڈز آئے، ڈونیشنز آئیں ایسی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممنوع تھیں، فورن فنڈنگ تھی، کمپنیز نے پیسے دیے؟ دیکھیں بھائی، یہ میرا مجھے اس چیز کا علم اس لیے نہیں ہے کہ میں جاتی تھی ایز اے پرسن ہو واز اے گیسٹ، میں اسپیچ کرتی تھی، میں لوگوں کو انسپائر کرتی تھی، ان سے ملتی تھی جہاں 200 250 300 جتنے بھی لوگ ہوتے تھے۔ اب ان میں سے کس نے کیا پیسے دیے، کون کس نیشنلٹی کا تھا، کہاں سے آ رہا تھا، کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں دے رہا تھا یا کسی کی کوئی کمپنی تھی یا کوئی تھرڈ پارٹی کے تھرو دے رہا تھا، یہ تمام جو ریکارڈز ہیں اور یہ چیزیں، یہ تو ان لوگوں کو مینٹین کرنے کا ذمہ واری تھی جو لوکل آرگنائزرز تھے۔ I have nothing to do with that. I have absolutely no idea کہ میں کہہ سکوں۔ ہاں، مجھے جس چیز کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پیسے obviously پاکستان آتے تھے تو میں ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتی تھی پاکستان کے اندر پارٹی سے بھی، میں نے چیئرمین خان صاحب کو بھی بہت دفعہ یہ بات کہی، سب کو معلوم تھا، میں جو پارٹی کے فنڈز ہینڈل کرتے تھے، جو ہماری فائنانس کمیٹی تھی جس میں سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، اظہر طارق، عارف علوی بہت کرتا دھرتا تھے، ان کا بہت بڑا رول تھا اس لیے کہ وہ پارٹی کے 17 سال تک سیکرٹری جنرل رہے ہیں، اس میں علی زیدی، اس میں یہ تمام وہ لوگ جو اس میں انوالو تھے پیسے
पैसों की लेने में कई दफ़ा पैसे वहाँ पर हमारे लोकल ऑर्गेनाइजर्स बताते थे पीटीआई के कि जी फलां लोग आए थे और वो इमरान इस्माइल आए थे, फलां आया था और ये अपनी जेबों में पैसे लेके चले गए पॉकेट्स के अंदर कैश में। तो अब ये तो उनका ही काम था, कैश में ले जाना कोई हर्ज नहीं है। अगर उन्होंने उन पैसों को जमा करवाया, पीटीआई के जो चैप्टर्स थे, जो यहाँ पर हमारी पीटीआई यूएसए एलएलसी बनी हुई थी, अगर उसमें वो पैसे प्रॉपर्ली डिपॉजिट हुए, वो एक सही चैनल से हो के पाकिस्तान पहुंचे। मेरा मसला ये था कि पाकिस्तान के अंदर वो पैसे कहाँ स्पेंड हो रहे हैं। मैं नदीम भाई क्योंकि ट्रैवल बहुत करती थी, तो मैं जब भी बाहर आती थी आउट ऑफ पाकिस्तान, मुझसे जगह जगह लोग हमेशा ये पूछते थे कि हमने मैम पैसे डोनेट किए थे, क्या वो काम हो गया, क्या हमारे दफ्तर खुल गए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, किस चीज में हमारा पैसा इस्तेमाल हुआ। मेरा मसला ये था कि क्यों नहीं इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी थी, क्यों नहीं हमें कभी पता होता था, एटलीस्ट कभी तो कोर कमेटी के सामने एक प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्ट आनी चाहिए थी कि इस साल हमने इतना पैसा कलेक्ट किया। आप 22 साल वाबस्ता रहीं तो कभी भी कोर कमेटी के सामने वो फाइनेंशियल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई 22 सालों में? जी मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, और मैं नदीम भाई हमेशा से कोर कमेटी का हिस्सा रही हूँ। क्या कभी कुछ ऐसा इवेंट हुआ, कोई ऐसी मीटिंग हुई जिसमें आरिफ नकवी भी मौजूद हो और आप भी मौजूद हो? नहीं जी, मैं नहीं थी प्रिवी, हम इतने प्रिविलेज लोग नहीं थे कि हम इतने वीआईपीज के साथ बैठते। मैंने उनको कभी नहीं देखा है। आई हैव नॉट बीन इन एनी मीटिंग विद हिम, बट यस आई एम अवेयर कि उनका जहाज भी इस्तेमाल होता था खान साहब के लिए। खान साहब की उनसे मीटिंग्स होती थी, इनके बहुत से और दोस्त थे इन हाई प्लेसेस, हर नेशनैलिटी के, हर तरीके से, उसमें कोई मसला नहीं है। देखिए नदीम भाई, पैसे फॉरेन फंडिंग, पैसे जमा करने कोई गलत काम नहीं था। आपने कहा कि उनका जहाज आरिफ नकवी का इस्तेमाल होता था इमरान खान के लिए, किस मौके के ऊपर? मुझे नहीं मालूम जी, कभी ये जब दुबई गए हैं या जो भी कुछ हुआ, मैं तो सुनती थी, मैं उनको नहीं जानती थी आरिफ नकवी को, बट आई न्यू अबाउट हिम। उनके बारे में बहुत लोग जानते थे क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वो बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म का काम था। वो एक इम्पैक्ट फंडिंग के नाम से, इन्वेस्टमेंट के नाम से इतने लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे बाहर के मुल्कों से, और उसको उन्होंने पैसे को स्पेंड करना था हेल्थ केयर के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने जो इम्पोवरिश्ड कंट्रीज थे जहां जहां जरूरत थी वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करने थे। उस पैसे के इंस्टेड उन्होंने अपने बहुत से दोस्तों को पॉलिटिकल गेन्स के लिए उनकी बहुत हेल्प की, उनको नवाजा, बहुत लग्जरीज, बहुत प्रॉपर्टीज, उस किस्म की तो उनके ऊपर बेइंतहा कहानियां हैं भाई, कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। मैं तो खुद वो सीख रही हूँ जो मैं देख रही हूँ खुद मीडिया के अंदर और मैं सुनती हूँ। आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने किस टाइम में क्या पैसा दिया होगा, मगर पैसे जरूर बाहर से आए हैं। क्या वो ममनुआ फंडिंग थी, क्या वो पैसे सही सोर्सेस से आए थे? ये काम हमारा नहीं था, मेरा तो नहीं था एटलीस्ट। ये काम उनका था जो इन फंड्स को मैनेज कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, और जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस बोर्ड था उनको देखना था और उन्हें बताना था कि ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। फौजिया कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं और इसके ऊपर आपने हमसे बात की। शेख वकास अकरम साहब और एहसन इकबाल साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों को खुशामदीद भी कहूँगा। एहसन साहब, आपसे शुरू करता हूँ। फौजिया बीबी कहती हैं कि पैसा बाहर से आता था, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि ममनुआ कौन सा था और गैर ममनुआ कौन सा था। फिर उन्होंने कहा कि वो आरिफ नकवी का जहाज़ इस्तेमाल होता था, कहाँ और कैसे इसके ऊपर मैं नहीं बता सकती, ये तहकीक का मामला है। अब मामला बड़ा टेढ़ा है, कहीं वो कहते हैं कि नाहली की तलवार है, कहीं कहते हैं कि मुझे 621F से बाहर निकाल देंगे, फिर नवाज शरीफ से मेरा केस बराबर किया जाएगा। हम कहाँ स्टैंड करते हैं आजकल? इमरान खान के केस की पोजीशन क्या है? देखिए, बड़ी बुनियादी चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 8 साल इस केस का जायज़ा लिया। पाकिस्तान में शायद किसी पॉलिटिकल फंडिंग के केस की इतनी लंबी पड़ताल नहीं हुई जितनी इस केस की हुई है, और ये बात अब बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट साबित हो गई है कि खान साहब ने फॉरेन फंडिंग भी ली है और प्रोहिबिटेड फंडिंग भी ली है। वो फंडिंग भी ली है जिसकी आइन के अंदर बड़ी सराहत के साथ लिखा गया है कि आप किसी फॉरेन नेशनल से ले सकते, आप किसी बैरूनी इदारे से नहीं ले सकते, और साथ के साथ जो बैरूनी ज़राए से इन्होंने फंडिंग हासिल की है उसके अकाउंट्स की कंसीलमेंट भी की है। तकरीबन 13 के करीब ऐसे अकाउंट्स हैं कि जो स्टेट बैंक से छुपाए गए। अब उसकी ये अगर तौजीह दें
کہ ایفیڈیوٹ اور ہوتا ہے، ایفیڈیوٹ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. میں کہوں گا جھوٹ ہوتا ہے. پارٹی کو نوٹس کر دیا اور رپورٹ حکومت کو کارروائی کے لیے بھیج دی، لیکن عمران خان کی ذات کے اوپر ابھی تک کوئی ڈیکلیریشن نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ اس نے یہ کنسیل کر لیا، ڈکلیئر کر دیا، صادق اور امین نہیں رہا. اس فیصلے میں بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ دیتے رہے، غلط بیانی کرتے رہے، 1 سال نہیں مسلسل 5 سال. دیکھیے نواز شریف صاحب کے خلاف جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اگرچہ وہ پاناما کا کیس تھا، اقامہ میں یہ فیصلہ دیا کہ 10,000 درہم آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے اپنے بیٹے کی کمپنی کے اقامے کے عوض. آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا، ریسیویبل تھے، ڈکلیئر نہیں کیا، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ صادق یہاں اور پہ کروڑوں روپے ہیں کہ جن کا ثبوت مل گیا ہے کہ وہ باہر سے بیرونی ذرائع سے آئے ہیں اور انہیں ولفلی جان بوجھ کے کنسیل کیا گیا اور ڈکلیئر نہیں کیا گیا. آپ مجھے بتائیے، وہ تو اپنے سگے بیٹے کی کمپنی سے ایک تنخواہ لینے کا معاملہ تھا، یہاں بیرون ملک غیر ملکیوں سے فنڈنگ لی گئی اور وہ ڈکلیئر نہیں کی گئی. 62(1)(f) آپ نہیں لگا سکتے، یہ کوئی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا اس کے اوپر اطلاع. دیکھیے اس کے اوپر اب جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جب یہ چیز وفاقی حکومت کے پاس آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے اس کی روشنی میں تحقیقات شروع کر دی ہیں، چونکہ وفاقی حکومت نے ہیز ٹو اپلائی اٹس اون مائنڈ، اور اس نے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس کا پھر ریفرنس جو ہے بنا کے سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے. اور وہ جب وفاقی حکومت یہ ریفرنس بنا لے گی، کل کابینہ کے سامنے آئے گا یہ مسئلہ؟ ابھی مجھے ایجنڈا میں نے نہیں دیکھا کہ کل آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن اس کے لاسٹ ٹائم ہمیں بتایا گیا تھا کہ نیکسٹ جو میٹنگ ہے اس میں وزارت قانون نہیں، لیکن یہ ایک دفعہ تو کابینہ اس کو دیکھ چکی ہے. جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ کابینہ کے سامنے آ چکا ہے، اور کابینہ نے اس کی روشنی میں ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں وزیر قانون ہیں، جس میں وزیر داخلہ ہیں. ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کو قانونی اور آئینی طور پہ اس کا جائزہ لیں. چونکہ دیکھیے وفاقی حکومت جب سپریم کورٹ کو کیس بھیجے گی، اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے اپنے حقائق جاننے کے بعد، کنونس ہونے کے بعد کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ ممنوعہ ذرائع سے اور غیر ملکی ذرائع سے لی گئی ہے جو آئین اور قانون کے خلاف ہے، لہٰذا اس پارٹی کے خلاف کارروائی کی جائے. شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ نے فوزیہ کی بھی باتیں سن لیں اور احسن صاحب سے بھی سن لیں، کیا کیس اس قابل ہے کہ سپریم کورٹ میں بھیجا جائے کہ ڈسکوالیفائی کر دیں؟ دیکھیں یہ جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو کیس ہے وہ تو اب اختیار ہے ان کا، کیس تو یہ بھیج سکتے ہیں، یہ تو وہیں پہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے میرٹس کیا ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی کیا رائے رکھتی ہے اور کیا وہ دیتی ہے. میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بحیثیت ایک سیاستدان اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں، وہ ان کی جماعت کے لیے، عمران خان کے لیے، اور سیاست کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. عمران خان کو اگر آپ فارن فنڈنگ کیس کے اوپر، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا، آپ انہیں ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں، تو کیا ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد جس خطرے کے پیش نظر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور وہ کیس وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے، کیا وہ آبجیکٹیو آپ اچیو کر پائیں گے؟ سر ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ ہی سے کہ کیا سیاسی طور پر یہ ڈویبل ہوگا کہ وہ اس کو آپ آؤٹ کر دیں اس طریقے سے؟ تو وہ نہیں ہوگا. جیسے نواز شریف کو ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو 62(1)(f) پہ نکال دیا، ابھی بھی وہ پارٹی کنٹرول کر رہا ہے، عمران بھی کرے گا. ایسی ہے، اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر بھی دیا جائے اور وہ پارٹی کو تحلیل کرنے کا بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو اس سب کے دوسرے راستے موجود ہیں. اور پاکستان میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پارٹیوں پہ بین لگایا گیا، وہ پارٹیاں ری نیم ہو کے واپس آئیں، وہ پارٹیاں الیکشن لڑتی رہیں، پارٹیوں کے لیڈر کو آپ نے بین کیا، نااہل کیا، وہ چلے گئے ملک سے باہر بیٹھ گئے، وہاں سے بیٹھ کے اپنی پارٹی جو ہے پسندیدہ راستہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک غلطی ماضی میں ہوئی ہے تو اسی غلطی کو بنیاد بنا کے دوسری غلطی اگر آپ کریں گے. یہ میں یہاں آپ سے سوال پوچھنا، آپ نے خود ہی وہ جملہ بول دیا، مجھے بولنا نہیں پڑا، یہ زیادہ اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ ایک غلطی ماضی میں ہوئی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر دوسری غلطی نہیں کرنی چاہیے. اب نواز شریف کا کیس ہے 62(1)(f) اور اکاؤنٹ ریسیویبل تھا 10,000 درہم. یہاں پر فارن فنڈنگ میں ہو سکتا ہے وہ 2 ملین وہ نکلا ہے مبارکہ نیان والا $2 ملین، تو اماؤنٹ کریں گے کمپیریزن تو کوئی مس میچ ہو جائے گا، اور ہے بھی فارن نیشنل منسٹر آف اے فارن گورنمنٹ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ توازن کیسے کریں گے؟ اس کو اصلاح کریں گے یا اس کو سزا دیں گے؟ میرا یہ خیال ہے، اور اس دن بھی ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پہ معیشت جو ہے وہ ہچکولے کھاتی رہی ہے. اس وقت لوگوں کی حالت جو ہے وہ بڑی بری ہے، گو کہ چیزیں اب کچھ بہتری کی طرف آتی ہوئی بظاہر نظر آتی ہیں، مگر صورتحال کو بہت اچھی نہیں ہے اس وقت ملک میں. نہ سیاسی استحکام نظر آ رہا ہے، نہ معاشی استحکام نظر آ رہا ہے. پارٹیاں لڑ رہی ہیں، صبح شام ایک نیا تماشا ہے ہر پارٹی کی طرف سے.
میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو جو ہونا تھا اور جو ساری پارٹیاں کر رہی ہیں وہ ہم سب نے دیکھ لیا. اب اس وقت عدالت کٹہرے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ دس از اباؤٹ ٹائم کہ عدالت کو بھی سوچنا چاہیے اور ایک یہ سوچ جو ہے وہ پریویل کرنی چاہیے کہ اور اس طرح ہوتا ہے کہ جو بیڈ ججمنٹس ہوتی ہیں وہ بیڈ لا کریٹ کرتی ہیں اور وہ بیڈ لاز دنیا کی تاریخ میں ملک صاحب سر یہ بڑا سوال ہے. میں ایک منٹ, وہ ججز بیٹھتے ہیں اور وہ پھر اپنی ان غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں تاکہ مستقبل کے لیے ایک نیا بینچ مارک جو ہے وہ بنایا جا سکے. یہ لیکن سپریم کورٹ کو دل بڑا کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی احسن صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلے گی. صبح ان کا کیس ہے, اس کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ عدالت کیا کرتی, تاریخ بناتی ہے. بڑے بینچ کے لیے چیف جسٹس عطم نندار صاحب ہے نہیں ابھی, تو انہیں ہو سکتا ہے تاریخ مل جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ اصلاح پرانے کیسز کی. افتخار چودھری صاحب نے مشرف کو 3 سال بغیر مانگے ہوئے آئین ترمیم کرنے کے لیے بھی دے لیا تھا. کوئی ناٹ ڈویبل نا, کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانسٹیٹیوشن بھی 3 سال امینڈ کر لو. پھر انہوں نے اصلاح اس وقت کی جب افتخار چودھری کو بحال کروایا پوری قوم نے مل کے, اس وقت انہوں نے اپنی اس ججمنٹ کی اصلاح کی. اب یہ معاملات ہمارے سامنے ہیں. اب کیا اور ملکوں میں بھی ایسے یہاں 2015 کا بھی ایک فیصلہ ہے. جو یہ گفتگو ہے یہ اس سے وہ معاملہ وہی ہے کہ جو عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن سے این آر او مانگ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میری اس غلطی کو اوور لک کر لیں. وہ شخص کے جو یہ کہتا ہے کہ ایک ملک میں 2 قانون, آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سے ہمیں آ رہے ہیں پیغام آ رہے ہیں. کس نے پیغام دیا بھیا یہ پھر اس کی, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آپ کو پیغام بھیجا. جی بالکل, پی ٹی آئی کی طرف سے مفاہمت کے پیغامات آ رہے ہیں. یہ چلاؤ ابھی, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف فورن فنڈنگ پہ کارروائی کو روک دیا جائے اور وہ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم اس کو صرف ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہتے ہیں, چونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں کل بھی جو پرسوں انہوں نے جلسہ کیا کہ چھوٹے اور بڑے اور کسی کے خلاف قانون چھوٹا ہے یا بڑا ہے, یہ پوری اسلام کی روح ہے. تو اب عمران خان صاحب کو بھی اس تعلیم کا سامنا کرنا چاہیے جس کا وہ پرچار کرتے ہیں. دیکھیے ویسے انہوں نے جس حوالہ دیا تھا وہ اس حوالے سے انہیں احتیاط کرنی چاہیے. میں اس کو زیادہ دیتا نہیں کیونکہ بعض اوقات مذہبی منافرت ہمارے یہاں اتنی ہے کہ لوگ اس کا عمران خان کے لیے مشورہ ہے کہ احتیاط کریں. نہیں, وہ تو انہیں 7 قتل معاف ہیں. وہ حدیث کا حلیہ بگاڑ دیں, وہ قرآن کی آیتوں کا حلیہ بگاڑ دیں, اللہ پاک معاف فرمائے, کلمے کا حلیہ بگاڑ دیں, ان کو قتل معاف ہیں. یہ تو ہمارے خلاف تحریکیں چل جاتی ہیں کہ جھوٹے کیسز کے اوپر بنا کے کہ نہ ہم گولیاں کھا لیتے ہیں, ہم نے کیا کچھ نہیں کیا کھایا مذہبی کارڈ کے حوالے سے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس کا امتحان ہے. میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں خود کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کرتا. انہوں نے کہا جی آئیں, میرے دیکھیں کتنے تضادات ہیں کہ ایک شخص جو یہ کہتا ہو کہ دوسروں کا سب کا احتساب ہونا چاہیے, خود کو وہ احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دوسروں سے حساب مانگتا ہے کہ منی ٹریل دو, اپنی منی ٹریل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دوسروں کو سب کو کہتا ہے کہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے انہیں جیلوں میں بھیجو, اپنی جیل اسے نظر آتی ہے تو وہ اسے جانے کے لیے تیار نہیں, وہ کہیں جلسہ کر رہا ہے. پورا بیانیہ یہ بن رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب بڑے مقبول رہنما, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بھئی آپ اگر چلے مان بھی لیا جائے کہ آپ 10-10 لاکھ کے جلسے کر سکتے ہیں, تو کیا ایک شخص جو 10 لاکھ کا جلسہ کر سکتا ہے اس کو یہ لائسنس دیا جا سکتا ہے کہ وہ جس کو مرضی قتل کر دے, جون سے مرضی آئین اور قانون کو روند ڈالے کہ جی مجھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, میں بڑا پاپولر لیڈر ہوں, میں تو بڑا جلسہ کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین اور قانون کو توڑا ہے تو آپ اس کے نتائج کے لیے تیار رہیں. اگر آپ نے نہیں توڑا تو آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے. میں بریک پہ جانا ہے لیکن ایک جملہ آپ کی زبانی سنوں تو آپ کے خیال میں پھر وہ 62(1)(f) کی تلوار عمران کے سر پہ لٹک رہی ہے. دیکھیے جو آئین کہتا ہے اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے اور اگر انہوں نے مس ڈیکلیریشن کیا ہے, انہوں نے کنسیلمنٹ کیا ہے, تو جو آئین کی دفعہ اس وقت درج ہے اس کے تحت تو وہ کون سی ہے؟ وہ یہ جو سے آپ 62-63 بتا رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ آپ صادق اور امین ہو, جس کے اندر زبردستی نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا بیٹے کے ساتھ. وہی 62(1)(f) آپ کے خیال میں عمران کے سر پہ بھی ہے. عمران خان صاحب تو اس کے پکے نرگے میں ہیں, پکے نرگے میں. بریک لینے تھی, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان نے 27 مارچ کو ایک وہ بھٹو کی طرح خط لہرایا تھا. بھٹو کو خط آیا تھا اور دھمکی آئی تھی امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے اور پاکستان ایٹمی پروگرام کے اوپر عمل پیرا تھا. لیکن عمران خان کو اپنے ہی لکھے ہوئے سفیر کا ایک سائفر نوٹ آیا تھا جس کو انہوں نے کہا یہ دھمکی آئی ہے
اور لیکن وہ بیانیہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اس کا رخ بدل رہا ہے. بڑا مزے کی سچویشن ہے. پہلے تو یہ تھا کہ چھوڑنا ہی نہیں ہے, ہم کوئی غلام ہیں, اور پھر اب یہ ہے کہ ایک کمپنی بھی ہائر کر لی ہے اور ٹون ڈاؤن بھی ہو گیا ہے. بڑی مزے کی ایک اسٹیٹمنٹس کی ترتیب ہم نے بنائی ہے, تو وہ لگتا ہے آہستہ 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 پیار محبت دوبارہ بننا شروع ہو گیا. دکھائیے گا جی ذرا. اسد مجید واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسڈر, اس کو ملنے آتا ہے ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ, اس کا نام تھا ڈونلڈ لو. وہ آ کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان جو تمہارا پرائم منسٹر ہے, اگر تم نے عدم اعتماد کی ووٹ پہ اس کو نہ ہٹایا تو دھمکی دی تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا میں ان کا غلام ہوں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میرے تعلقات ٹھیک تھے کیونکہ وہ واپس عزت دیتا تھا. جب میں واشنگٹن گیا کہ جس طرح کا اس نے پروٹوکول مجھے دیا, کتنے اور پاکستانی پرائم منسٹرز کو دیا پہلے. میں بالکل اینٹی امریکن نہیں ہوں, میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں. میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے, ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں امریکہ سے دوستی ہو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ سے اچھے تعلقات ہو. ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے, ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں. ہماری روس سے بھی دوستی ہے, ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب, انگریزوں کے وقت کے نا ایک وہ انویٹیشن کارڈ آرکائیوز پہ جا کے دیکھیں تو پڑے ہوتے ہیں کرسی نشین کے, کہ وہ انگریزوں کے وقت جن کو کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت دی جاتی تھی نا تو ان کو کرسی نشین کہتے تھے, اور سب کو وہ عزت اور حیثیت ملتی نہیں تھی. تو ویسے یہ سب کے اوپر ہمارے وزرائے اعظم اور صدور کے اوپر جن کو امریکی صدر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے نا, وہ بھی کرسی نشینی بن جاتے ہیں. عمران خان کو ایسے استقبال کیا گیا تھا جیسے ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. جب ٹرمپ سے ملے تو بڑی اچھی میٹنگ تھی, لیکن اس کے بعد آرٹیکل 370 اور 35A انڈیا نے ختم کر دیا تھا انہی میٹنگ کے بعد, جہاں وہ کشمیر میں میڈیشن کروا رہے تھے. یہ شاید کسی کو سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا. تو اب بہرحال بیانیہ ان کا ہمارے سامنے ہے. کس والے بیانیے کو مانے؟ امریکہ نے مروا دیا پاکستان کو رجیم چینج کر کے غداروں کے ذریعے, یا یہ والا جو اب اخیر میں ہمارے پاس سچویشن ہے کہ ایک لابنگ فرم ان کے تعلقات ٹھیک کروانے کے لیے کام کرے؟ دیکھیں, لابنگ فرمز تو پولیٹیکل پارٹیز ہائر کرتی آئی ہیں, ہوتی رہی ہیں, اور وہ ایک PR ایکسرسائز ہوتی ہے. جو پارٹیاں نیشنل لیول کی سیاست کرتی ہیں, میرے خیال میں یہ ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ اقتدار میں آنے کے خواہاں ہے تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کی فورن کانسپریسی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ دیکھیں, کانسپریسی اپنی جگہ پہ ہے, اس کو تو وہ بار بار اسرٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ہے, بٹ دین ہی اگین سیز کہ اٹس اباؤٹ دا رسپیکٹ. دیکھیں, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہم MNAs تھے اور ینگ MNAs تھے, اور PMLN کی گورنمنٹ تھی, اور امریکنز نے جو ہے وہ اس وقت وہ تلاشی لیتے تھے ہمارے MNAs کی, جو ہمارے ممبر آف دا پارلیمنٹ ہوتے تھے. وہ سیکورٹی چیکس آئے تھے 9/11 کے بعد, شاید PMLN کی نہیں, شاید دوسری گورنمنٹ تھی, میرے ذہن میں نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ بڑی سبکی والی سچویشن ہوتی تھی. تو ہم نے اس وقت چند ینگ MNAs تھے, جس میں نون لیگ کے بھی تھے, جس میں پیپلز پارٹی کے بھی تھے, جس میں ہم سب لوگ شامل تھے. ہمارا ایک امریکہ کا ٹرپ تھا جس میں ہم 12 آدمی جا رہے تھے. 2002 کی سمجھوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں, اس کے بعد 2002 میں نہیں, ایگزیکٹلی اس کے بعد ہم 12 کے 12 آدمیوں نے, جن کے ویزے لگے ہوئے تھے, اور وہ جن کا, جس میں چٹان بھی تھا, نور عالم بھی تھا, میں بھی تھا, عابد شیر علی بھی تھا, اور بہت سے لوگ تھے. وی ریفیوزڈ, اور ہم نے دے کیپٹ ویٹنگ آن اسلام آباد ایئرپورٹ. کوئی ایک کے علاوہ, میں ایک کا نام نہیں لیتا, وہ کون تھا, ایسے سمجھے کہ 12 میں سے 11 آدمی جو تھے وہ نو شو تھے. اور وہاں ایک ہی معاملہ تھا کہ اگر کانگریس مین پاکستان آتے ہیں اور ہم ان کی اس طرح تلاشی نہیں لیتے جس طرح پاکستان کے ممبر پارلیمنٹ کی ہوتی تھی, اسی نہیں جانا امریکہ, ہمیں ویزے لگ گئے نہیں. تو یہ ایک جیسچر تھا کہ جی اگر آپ ہماری عزت نہیں کریں گے تو ہم نہیں جائیں گے. کسی ایسے ملک سے, کسی بڑے چودھری سے آپ کی جائز عزت جو ہے وہ ڈیمانڈ کر لینا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر پالیٹکس آ جاتی ہے, پھر آپ نے اگلا الیکشن لڑنا ہے, پھر اس میں بہت سی چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے, پھر نیریٹیوز ہوتے ہیں. پھر نیریٹیو ملک صاحب ہر پارٹی بناتی ہے اپنی پارٹی کو مارکیٹ کرنے کے لیے. میٹر کیا کرتا ہے؟ بیٹر یہ کرتا ہے کہ کس پارٹی نے اپنا نیریٹیو سکسیسفلی قوم کو سیل کر لیا. آپ کے خیال میں یہ بیانیہ بھی بکھ رہا ہے؟ بالکل بکھ رہا ہے. ایسا نہیں بات ہے. پھر آپ کے پاس کاؤنٹر کیا ہے؟ بریک آ جائے گی, جواب لے لیں. ایک بات میں پہلے, وہ احسن بھائی نے کہا کہ شاید وہ ان سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں, میں اس کے اوپر ایک کمنٹ اگر بعد میں کر لیں, بعد میں. پہلے اس کا امریکہ والا جواب لے لیں. دیکھیے, یہ تو ایک ایسا چورن ہے کہ جو خان صاحب اور ان کے شاید حمایتی جو ان کی کارکردگی سے مایوس تھے ان کو اٹریکٹ کرتا ہو, لیکن ایک عام آدمی کو اس لیے اٹریکٹ نہیں کر سکتا کہ اس کی پشت کے اوپر, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب نے جو امریکہ کے سامنے
تابع داری کی، جس طریقے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے جا کر انہوں نے کشمیر کے اوپر سرنڈر کیا، وہ سب قوم کو معلوم ہے۔ اب پھر آپ جب کہتے ہیں کہ جی مجھے سازش کے ذریعے نکال دیا گیا، دوسری طرف میں جانتا ہوں، میں ابھی امریکہ گیا ہوا تھا، خان صاحب کے ایلچی بھی واشنگٹن ڈی سی میں پھر رہے تھے، وہ ہر کسی کو جا کے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں خان صاحب اتنے برے آدمی نہیں، ان کو معافی دے دو۔ پھر ابھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ انہوں نے امریکہ کے سفیر سے بات چیت کر کے خان بھی، صاحب کا کون سا ایلچی امریکہ گیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ معافی دے دو؟ بس آپ کو پتہ ہے ایک کا تو نام آ گیا تھا عبداللہ میڈیا میں، ریاض صاحب کا اس نام کا آ گیا، اور ایک اور بھی اس کے بعد بھی انہوں نے عبداللہ بھیجا۔ ریاض کے بعد بھی کوئی گئے؟ جی ایک اور بھی وہ گیا، کون گئے؟ وہ بہرحال گئے، میں اتنا ہی کافی ہے نا۔ تو دوسرے نمبر پہ خود سفیر صاحب سے بات کی۔ اور اب تیسری جو بات بڑی سنگین ہے، دیکھیے لابیسٹ جو ہے نا، انہوں نے وقاص صاحب نے کہا لابیسٹ چلے انہوں نے انگیج کر لیا کہ امریکہ کے ساتھ منت سماجت کر لیں ہم، لیکن کس کو کیا؟ یہ وہ لابیسٹ فرم ہے یا یہ وہ صاحب ہیں جو اس کے مالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بدترین کیمپین کی ہوئی ہے وہاں پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تانا بانا یہ فورن فنڈنگ اس لابیز کے ساتھ ہی جڑ رہا ہے جو پاکستان دشمن لوگ عمران خان کی فنڈنگ بھی کرتے تھے، اور وہی فرمز آج عمران خان کی اگر لابنگ کر رہی ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی مخالف تھیں، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اور بہت بڑا ایک انکشاف ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ نے لیکن بڑا ایک خوفناک جملہ استعمال کیا ہے، تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے آپ کے، آپ نے کہا جو پاکستان دشمن اس پارٹی کی فنڈنگ کرتے تھے، وہ دشمن کون سے تھے؟ بھارت اور اسرائیل نواز لابیز، وہ کون بھارتی شہریوں کے، آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے؟ جی جی بھارتی شہریوں کے نام آئے ہیں، وہ ایک ہے خاتون ہے، نہیں اور بھی ہیں، 5-7 نام ہیں، 5-7 نام ہیں لیکن اس اس سے میں۔ یہ ثابت تو نہیں ہوگا کہ بی جے کی حکومت عمران خان کو فنڈ کر رہی ہے؟ بی جے پی کے نہایت اہم حمایتی اس فنڈنگ میں شامل ہیں۔ کون؟ ان کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، لیکن اس لسٹ کے اندر موجود ہیں وہ۔ سو انڈین اوریجن کے لوگ موجود ہیں، اسرائیل اوریجن کے لوگ موجود ہیں، اور یہ ساری باتیں اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ اور دیکھیے آپ خان صاحب کی سیاست دیکھیے کیا ہے۔ 2013 میں جب چین کا صدر پاکستان آنے لگا اور چین نے شدید ترین خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھارت جا رہے ہیں صدر صاحب، لیکن انہوں نے پہلے پاکستان کا دورہ رکھا ہے، ہم پہلے پاکستان سے ہو کے پھر بھارت جانا چاہتے ہیں۔ خان صاحب کی منتیں کی کہ یار 3 دن کے لیے جگہ خالی کر دو، چین کے صدر کو عزت کے ساتھ یہاں سے گزار لیں۔ انہوں نے جلسوں میں کھڑے ہو کے چین کے صدر کے دورے کا مذاق اڑایا اور اس دورے کو ملتوی کرایا۔ نتیجہ یہ کہ سی پیک کا منصوبہ 8 ماہ لیٹ ہوا۔ اسی طرح پاکستان جب بھی استحکام کی طرف چلا انہوں نے انتشار کیا۔ پھر جب یہ حکومت میں آئے، دیکھیے میں تو ہنستا ہوں کہ ایک شخص کے جو 4 سال سیاہ سفید کا مالک رہا ہے، چٹکی بجاتے اسمبلی سے اپنی مرضی کے قانون پاس کرا لیتا تھا، آج وہ جب 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے اس کے پاس ایک لفظ یہ کہنے کے لیے نہیں ہے میں نے 4 سالوں میں کیا کیا۔ کراچی سے پشاور تک ندیم ملک صاحب، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ ایک منصوبہ پہ ہاتھ رکھیں کہ یہ خان صاحب نے کنسیو کیا اور مکمل کیا۔ ہم نے 2 سالوں میں 11,000 میگا واٹ کے منصوبے کھڑے کر دیے بجلی بریک کے۔ لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ وقاص صاحب، آپ کو گوئنگ فارورڈ الیکشنز کب نظر آتے ہیں؟ کیونکہ عمران تو الیکشن مانگتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل ان کو گرائیں اور کیئر ٹیکرز لائیں۔ سر 1-2 چیزیں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں پہلے کوئک پہلے تو احسن بھائی نے کہا، میں بڑے احترام سے ان سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مفاہمت کا پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو اس وقت سینیریو نظر آ رہا ہے، کنفرنٹیشن میں عمران خان کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ کنفرنٹیشن اگریشن میں اس وقت خان کا جو اسٹریٹ پار ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور اس کا ووٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سین چوائس نہیں ہے کہ اس لمحے جس وقت لڑائی میں اس کا فائدہ ہے وہ ان کے ساتھ مفاہمت کی کوشش کرے۔ اگر کوئی ایسا شخص ان کے پاس آیا ہے، لوگ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کر رہے ہیں، ہر حکومت شاہ محمود، سر اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا اور اپنی اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹی کو پیغام بھیجنا، آگے آ جاتے ہیں سر۔ دوسرا، احسن بھائی نے کہا کہ 4 سالوں میں اس نے کیا کیا، اس نے جلسوں میں بتایا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ الیکشن دیکھا ہے اور خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ یہ جو پنجاب کی الیکشن ہے، وہ ایسا لکی آدمی ہے اس وقت، بھائی کوئی اس تو پوچھتا ہی نہیں تو 4 سال کی تھا۔ یہ کون سی پارٹی ہے؟ مطلب ہر پارٹی کا دل یہی ہوتا ہے کہ میں 4-5 سال حکومت کر کے جاؤں تو میرے تو کوئی نہ پوچھے میں کی کیتا ہے، اور یہ سہولت آج تک کسی کو نہیں ملی۔ ہمیشہ بندے گرل ہوتے ہیں، بندے ذلیل ہوتے ہیں، سیاستدانوں کو بندے کہتے ہیں تو اے بھی نہیں کیتا، تو اے بھی نہیں کیتا۔ انکمبینسی کی جو کاسٹ تھی اس کی بجائے وہ ان کے سر پہ آ گئی۔
حالانکہ اس الیکشن میں جو پنجاب میں ہوئے سر ہیں الیکشن ٹائم نہیں ہے، الیکشن ان کی پارٹی کو پوچھنا چاہیے الیکشن تھا. کب نظر آتے ہیں؟ الیکشن مجھے تو ٹائم پہ نظر کوئی نہیں آتا جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت وہ ایک بڑی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کا جواز نہیں رہ جاتا. تو وہ چند مہینے رہ گئے ہیں اور اس میں الیکشن کمیشن کا بھی ایک اپنا رول ہوگا. احسن صاحب سے پوچھتے ہیں سر الیکشنز آپ کو کب نظر آتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن اپنے مقررہ مدت پہ ہوں گے، اس لیے کہ اس مقررہ مدت سے مراد ہے اگست کے بعد، اگست 2023 میں اسمبلی مدت کری گئی مکمل، اور اس کے 2 مہینے بعد اکتوبر کے اندر، اکتوبر 2023 سال کی بات وہ اس لیے کہ اس وقت خاص طور پہ صوبہ سندھ کی تمام جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ نئے الیکشن نئی مردم شماری کی روشنی میں ہوں، اور مردم شماری کا عمل شروع ہو چکا ہے. دسمبر جنوری کے اندر اس عمل کو زمین کے اوپر کیا جائے گا. اس کا پائلٹ سینسس مکمل ہو چکا ہے اور اس کے نتائج جو ہیں فروری کے آخر تک مرتب کر کے 2023 تک جی نتائج اس کے آخری نتائج آئیں گے. پھر 4 سے 5 ماہ الیکشن کمیشن کو چاہیے حلقہ بندی کرنے کے لیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ہو جائے گی حلقہ بندی. اس لیے یہ تقریباً جولائی تک یہ عمل جائے گا، اور وہی تقریباً وقت ہے جب اگست میں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی عمل ہے اور جو ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے کہ نیا الیکشن نئی مردم شماری پہ ہو، اس کا لاجیکل جو ایک سینیریو ہے، آپ کا خیال یہ ہے وہ کہ ایک مدت سال پوری آپ ابھی کرنا ہے. اور ان آفس گزاریں گے؟ جی بالکل گزار لیں گے. مشکل نظر آتا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب، احسن اقبال صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.